کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن کا روزہ رکھتے تھے. صحابہ نے پوچھا کیوں؟ آپ نے فرمایا یہ میرا یوم ولادت، پیر کو آپ پیدا ہوئے. اب دیکھو پیر کو نبی نے روزہ رکھ کے یہ بتا دیا کہ اس میں عید کا تصور نہیں ہے، کیونکہ عید اور روزہ جمع بولنا پڑے گا آپ لوگوں کو، جمع نہیں ہو سکتا. عید میلاد النبی کیا حضور کا حکم ہے؟ کیا اس کا کوئی ثبوت صحابہ سے ہے؟ کیا ہم صحابہ کے مقابلے میں حضور سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ لیکن تھا کہ معاملہ مالا یؤمرون، جس چیز کا حکم ہوا نہیں اس پر عمل ہو رہا. عید میلاد النبی بنانا کیسا ہے؟ بعض جگہ بڑے پرزور طریقے سے اس کو منایا جاتا ہے، حتیٰ کہ ڈول نگاڑے ڈی جے وغیرہ کے ذریعے جلوس نکالتے ہیں. اور کچھ ویڈیو اس طرح کی سامنے آئی ہیں جس میں بعض لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا کیک کاٹ رہے ہیں. تو اس طرح سے کرنا کیسا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس طرح کا کوئی حکم نہیں دیا، اور نہ آپ کے سامنے کسی صحابی نے اس طرح کا کوئی عمل کیا، اور نہ ہی آپ کے بعد کسی صحابی سے اس طرح کا کوئی عمل ثابت ہے. یہ نبی سے پرابلم ہے، اس لیے نبی کی وجہ سے نبی کے ماں باپ سے پرابلم ہے. یہ ہر اس چیز سے نفرت کرتے ہیں جس کا تعلق رسول اللہ سے. اب چونکہ میلاد کا تعلق بھی نبی سے ہے، وہاں بھی نفرت ہے. نفرت کا عالم کتنا ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک کو ذرا سن لیجیے. آپ دیکھیں گے کہ ہمارے مسلم معاشروں میں جتنے ہیں، خصوصاً انڈیا، پاکستان اور ممالک میں، کہ ایک ارے بھائی کہاں چلے گئے؟ بھائی بیٹھا رہو بھائی، بھاگنا نہیں ہے، بار بار آئیں گے ویڈیو. آپ دیکھیں گے کہ ہمارے مسلم معاشروں میں جتنے ہیں، خصوصاً انڈیا، پاکستان اور ممالک میں، کہ ایک عید میلاد النبی منایا جاتا ہے، وہ برتھ ڈے آف دا پروفٹ. اور اگر آپ دیکھیں گے یہ 12 ربیع اول ہے، اور جہاں تک کہ ہمیں حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنا سالگرہ بنائے، یا صحابہ نے یا تائین یا تبع تائین نے کبھی، یا تائین یا تبع تائین نے کبھی ان کا سالگرہ بنائے. تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہا نہیں کہ میرا سالگرہ بناؤ، یا کبھی صحابہ نے نہیں بنائے، اور اگر آج ہم ان کا سالگرہ بناتے تو یہ بدعت ہو جاتا ہے. تو سالگرہ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سالگرہ منانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بدعت ہو جاتا ہے. ہم کو قرآن و حدیث میں نہیں ملتا کہ نبی کو نے کہا جو ہے سالگرہ منانا چاہیے. اور پھر اتنے بڑے اسکالر ہے، ایک لفظ بڑا عجیب بولا انہوں نے، میں بھی پہلے حیران ہوں کہ بولنا کیا چاہ رہے ہیں. وہ ہے تابعین، تبع تابعین، اس کو کہتے ہیں تائین. تائین کیا لایا انہوں نے؟ تائین تبع تائین. اور اس کی جماعت کے لوگ اس کو بہت بڑا اسلامی اسکالر بولتے ہیں بھائی. اور ان کے گھر جا کے ہم نے کتنے بار مناظرے کے چیلنج کیے جب یہ بمبئی میں تھے. اب تو بھگوڑے گھوشت ہو گئے، کبھی تیار نہیں. تو تائین نے نہیں منایا، تبع تائین نے نہیں منایا. نہیں صاحب، وہ تائین منائیں گے بھی نہیں، وہ تبع تابعین منائیں گے، اور وہ تابعین منائیں گے. تائین کو نہیں، تائین کا ہی کو منائیں گے. تو یہ بدعت ہے صاحب. قرآن میں ان کو نہیں ملا میلاد منانا، حدیث میں نہیں ملا. اچھا چلو، اب ان کی ایک بس قسمت کی، ایک بار یہ انٹرویو دیتے بیٹھے تھے اور میلاد کے خلاف بول رہے تھے. تو ایک سنی ہماری اسلامی بہن نے کال کر دیا. اب اس سے پتا چل گیا کہ یہ ہمارے گھر کی، ہمارے مطلب ہماری جماعت کی عورتوں کا جواب نہیں دے سکتے، تو یہ ہمارا کیا جواب دیں گے؟ سنیوں کے ہر کام پہ بدعت کے فتوے میں برسوں سے چیلنج کر رہا ہوں. چھٹ پئیے چوزے ان کے آتے، کوئی ذمہ دار عالم آج تک نہیں آیا. اور میں کسی چھٹ پئیے مولوی اور چھٹ پئیے لوگوں کا جواب دینے کا جو ہے وہ ذمہ دار نہیں ہوں. ان کا کوئی ذمہ دار مولوی آئے، میں اس کو مناظرے کا چیلنج کرتا ہوں. تمہاری یہ بدعتوں کی ایک فہرست ہے جو تم کرتے ہو، تمہاری فہرست چھوڑو. مجھے صرف یہ بتا دو کہ تم سعودیہ میں تہجد کی اذان دیتے ہو. تہجد کی اذان رسول کے زمانے میں ہوتی تھی کیا؟ صحابہ کے زمانے میں ہوتی تھی کیا؟ تابعین کے زمانے میں، تبع تابعین کے زمانے میں، ائمہ مجتہدین کے زمانے میں، کس زمانے میں ہوتی تھی؟ یہ تمہاری سب سے بڑی بدعت ہے جو تم نے رائج کی. تہجد کی اذان کا ثبوت دو. جس دن تم تہجد کی اذان دیں گے اس کا ثبوت دے دو گے، ہم بھی بتا دیں گے میلاد کا ثبوت کہاں کہاں ہے. ایسی بے شمار ان کی بدعت ہے. غلاف کعبہ پہ بادشاہ کا نام لکھنا، یہ ان کی بدعت ہے.
مسجدوں کے مینارے بنانا، مسجدوں کو خوبصورت بنانا، جبکہ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے آقا نے کہا کہ تم ضرور عیسائی اور یہودیوں کے نقش قدم پر چلو گے کہ اپنی عبادت خانوں کو خوبصورت بناؤ گے. وہاں ممانعت ہے لیکن یہ کر رہے ہیں. ایسی بے شمار بدعت ہے لیکن اپنی بدعت نظر نہیں آتی. وہی ذاکر نائک کا حال تھا کہ میلاد کو بڑے ڈھلے سے انہوں نے بدعت کہہ دیا، لیکن جیسی آیا کہ بھائی صاحب آپ اسلام کی بات کرتے ہو، لباس عیسائیوں کا پہنتے ہیں تو اس کا ثبوت تو دے دو، تو انہوں نے جواب ہی نہیں دیا. کیونکہ زائق کے بعد جواب نہیں تھا. وجہ یہ ہے آپ کو میں بتا دوں کہ کوٹ اور ٹائی ایک لباس نہیں ہے، پہلے یہ سمجھ لیجیے. جہاں تک کوٹ کا معاملہ اس میں گنجائش ہے، لیکن جہاں تک ٹائی کی بات ہے، ٹائی جو ہے یہ لباس نہیں ہے بلکہ عیسائیوں کا مذہبی شعار ہے. ان کی مذہب کی پہچان ہے، ان کی آئیڈینٹی. اور وہ کیوں؟ ان کا عقیدہ یہ معاذ اللہ جو کفری عقیدہ ہے ہمارے اسلام کے مطابق کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھا دیا گیا. اور ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں میں اٹھا لیے گئے. تو صلیب کی بطور نشانی انہوں نے ٹائی کی ایجاد کی اور اس کو بطور صلیب مقدس جان کے ٹائی گلے میں لٹکاتے ہیں. یہ مذہبی شعار ہے، اور مذہبی کسی کا شعار جو کافروں کا اس کو اختیار کرنے کے بارے میں اللہ کے رسول کی حدیث کیا ہے جو نائک کو نظر نہیں آئی. آقا کہتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت کرے وہ انہی میں سے ہے. اچھا وہ جو ایک آئیڈیو پہلے شروع میں چلا تھا وہ بھی ذرا دیکھ لیجئے، وہ ادھورا میں نے تھوڑا سا روک لیا تھا کیونکہ بیچ میں بدعت کی بات آ گئی تھی. انہی کی زبانی ان کا جواب، لیکن آگے ویڈیو بڑھتا ہے، یہ بھی ذرا سن. کبھی یا تائین یا تبتائین نے کبھی ان کا سالگرہ بنائے. تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہا نہیں کہ میرا سالگرہ بناؤ، یا کبھی صحابہ نے نہیں بنائے، اور اگر آج ہم ان کا سالگرہ بناتے تو یہ بدعت ہو جاتا ہے. تو سالگرہ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایسا کوئی اسلام ایک مذہب کے اندر نہیں ہے، قرآن میں بھی نہیں، شریعہ میں نہیں. یہ ایک ویسٹرن کلچر ہے، یہ ایک ویسٹرن کلچر ہے کہ ہمیں سالگرہ بنانا چاہیے. یہ ویسٹرن کلچر ہے، یہ انگریزوں کی تہذیب ہے، یہ غیروں کی تہذیب ہے، غیروں کا طریقہ ہے. سالگرہ منانا چاہیے، میلاد النبی منانا یہ غیروں کی تہذیب ہے. عجیب بات ہے بھائی، ہم اپنے نبی کا میلاد منا رہے، غیروں کی تہذیب کیسی ہوگی؟ وہ تھوڑی ہمارے نبی کا میلاد منا رہے. اور اگر تم کہو کہ وہ عیسائی جو ہے کرسمس مناتے ہیں تو ہم کہتے ہیں عیسیٰ مسیح کا اگر وہ کرسمس مناتے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کو تو نبی ہم بھی مانتے ہیں. تو غیروں کی تہذیب کیسی ہو گئی؟ لیکن چلیے ابھی اس پر گفتگو نہیں کر رہا ہوں، میں ایک ویڈیو آپ کے سامنے دکھا رہا ہوں. ان کے جملے یاد رکھیے. جملے کیا تھے؟ یہ کیا ہے؟ ویسٹرن کلچر ہے. نائک صاحب سے میرا سوال ہے اور ان کے ماننے والے جو ان کے چاہنے والے ہیں، نائک صاحب کے فینس ہیں بہت بڑے بڑے، ان سے سوال ہے کہ یہ کون سا کلچر ہے، یہ بھی ہمیں بتا دیں. Let's welcome on stage articulate analyst Dr. Zakir Naik. ڈاکٹر ذاکر نائک کی انٹری ہوتی ہے اور سب تالیاں پیٹتے ہیں. ابھی علماء میں آیا، کیا ہوا یہاں پر؟ آپ نے کیا کیا؟ نعرے تکبیر لگائے، اپنے رب کی پاکی کا بیان کیا، رسول کی رسالت کا اعلان کیا. جب یہ آتے ہیں تو ہجڑوں کی طرح، چھکوں کی طرح تالیاں پیٹتی جاتی ہیں. یہ کس کا کلچر ہے؟ دینی جلسوں میں دین کا اسکالر آ رہا ہے اور تالیاں پیٹی جا رہی ہے کہ ان سے کلچر ہے. اچھا پھر میں آیا، سیدھا سیدھا اسٹیج پر آیا، علماء مسافے کر رہے تھے، خوش گرم جوشی کے ساتھ ملاقات کر رہے تھے، استقبال کر رہے تھے. ان کا استقبال اور ان کی گرم جوشی کیسی ہوتی ہے؟ آئیے ذرا دیکھیں. بیک گراؤنڈ میں ویلن کی انٹری ہو رہی ہے. کوئی اسلامی اسکالر نہیں آ رہا ہے بلکہ کوئی کیا آ رہا ہے؟ ویلن آ رہا ہے. بالکل اسی انداز میں آتے سے پوچھیں گا کتنے آدمی بیٹھے. سمجھ گئے آپ اشارہ نوجوان؟ میں بھی اسی دنیا میں رہتا ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ یہ کون سا کلچر ہے؟ اور ابھی کلچر پورا نہیں ہوا، ابھی سنیے. Acquired by submitting your will to Almighty God is the only solution for the whole of life. And worship the Creator. Alhamdulillah. جیسا کہ میں نے عرض کیا، خواتین و حضرات، ہماری یہ آج کی آخری
نشست ہے. آخری نشست نہیں ہے, آخری مہینہ چل رہا ہے, ایک انڈا نازل ہو رہا ہے اور اس میں سے دیکھیں کیا پیدا ہو رہا ہے. یہ کون سا کلچر ہے؟ یہ رسول اللہ سے ثابت ہے, صحابہ سے ثابت ہے. جب رسول اللہ خطاب کرنے آتے تھے ایسی انڈوں میں سے نکلتے تھے, ایسی پالکیاں لائی جاتی تھی, پالکیاں کھلتی تھی, ایسی تالیاں پیٹی جاتی تھی. جب سرکار تشریف لاتے تھے صحابہ کرام میں کیا یہی انداز ہوتا تھا؟ یا صحابہ جاتے تھے تبلیغ کے لیے, یا ہمارے ائمہ اور ہمارے بزرگان دین تبلیغ کے لیے واعظ و نصیحت کے لیے جاتے تھے, یہی انداز ہوتا تھا؟ انڈے اترتے تھے, انڈوں میں سے چوزے نکلتے تھے. کیا تھا؟ تو یہ جو کرے سب جائز. اور ایک دوسری چیز دیکھیے آپ, جو اسٹیج ڈالا گیا ہے, یہ اسٹیج دیکھ کر آپ اندازہ لگاتے ہیں لاکھوں روپے کا اسٹیج ہے. ایک واحد ڈاکٹر ذاکر نائک اکیلا کھڑا ہے, کوئی عالم نہیں ہوتے اس کے اسٹیج پر, کسی کو ساتھ میں نہیں بٹھایا جاتا. یہ ون مین شو, اکیلا کھڑے ہو کے وہ تقریر کرتا ہے. ایک آدمی کے اتنا بڑا اسٹیج, لاکھوں روپے کا ڈیکوریشن اس کے پیچھے. تب ان کو غریب بچیاں یاد نہیں آتی, بیوائیں یاد نہیں آتی, شادیاں غریب بچوں کی یاد نہیں آتی. جیسی میلاد میں غریب چھنڈیاں لگاتا ہے, ان کو بچیاں یاد آنے لگتی ہے. انہوں نے کبھی اپنے ملاؤں کا گریبان پکڑ کے نہیں پوچھا نائک اتنے بڑے اسٹیج لگانے کی, یہ تماشا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا تو منی بھائی ہے جو مجرا کرنے آیا ہے انڈے میں سے نکل کے؟ کہ تو دین کی بات کرنے آیا ہے؟ اول تو دین کی بات کرتے نہیں, سوائے یہ فتنہ پھیلانے کی. یاد رکھیے ایک محلے میں سب سنی ہوتے, یہ جماعتی فتنوں کی جماعت ہے. پورا محلہ سنیوں کا ہوتا ہے, سب صلاۃ و سلام پڑھنے والے ہوتے ہیں, سب نظر و نیاز دلانے والے, سب فاتحہ دینے والے, سب بزرگان دین کے چاہنے والے. ایک بد عقیدہ وہابی آتا ہے, دھیرے دھیرے وہابیت پھیلانا شروع کرتا ہے. اب اسی محلے میں دو گروہ ہو جاتے ہیں, مسجدیں بڑھ جاتی ہیں, مسجدیں تقسیم ہو گئی, خاندان تقسیم ہو گئے, برادری